اچھا، بعض لوگ ماہ محرم شریف کے حوالے سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں شادی یا نکاح کرنا ناجائز ہے، اور ان کا خیال ہے کہ ماہ محرم شریف میں کسی بھی خوشی کی تقریبات کو انجام دینا گناہ کا کام ہے، کیونکہ ماہ محرم شریف کی 10 تاریخ کو نواسے رسول سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثاران، اہل خانہ، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ظالموں نے بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ لہٰذا یہ سوگ یعنی غم کا مہینہ ہے، خوشی کا مہینہ نہیں، لہٰذا اس مہینے میں شادی نہ کرنا چاہیے۔ تو آئیے اس تعلق سے ایک حدیث پاک میں پیش کروں۔ نسائی شریف کی حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عورت کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، شوہر کے انتقال کے سوا کسی کے انتقال کے بعد یا کسی کی وفات کے بعد 3 دن سے زیادہ غم منانا حلال نہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب فتاوی رضویہ شریف کی جدید جلد نمبر 24 میں صفحہ نمبر 508 پر آپ فرماتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے عورت کو شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن سوگ کا حکم دیا، یعنی کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینہ 10 دن جو عدت کی مدت ہے اسی میں غم منانا جائز ہے۔ اوروں کی موت کے تیسرے دن تک اجازت دی ہے، باقی حرام ہے۔ اور ہر سال سوگ کی تجدید تو کسی کے لیے اصلاً حلال نہیں، یعنی اگر کسی کے عزیز کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کو 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ صرف بیوی کو اجازت ہے کہ وہ شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینہ 10 دن جو عدت کی مدت ہے اس میں وہ غم یعنی سوگ منائے۔ اس کے سوا طلاق کے بعد جو عدت ہوتی ہے اس میں بھی اس کو سوگ منانا جائز ہے۔ اس کے سوا کسی موقع پر شریعت اسلامیہ نے سوگ یعنی غم منانے کی اجازت ہرگز نہیں دی ہے۔ جو لوگ اس بات کو لے کر بہت زیادہ سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی یہ مولانا لوگ بات کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس غم کے مہینے میں یہ شادی اور کوئی بھی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اس مہینے میں، اور آپ شادی یعنی خوشی منا رہے ہیں۔ تو میں ان سے کہنا چاہوں گا بڑے ادب کے ساتھ، اے میرے دوستو، اے میرے بزرگوں، آپ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم کی وجہ سے خوشی کی تقریبات نہیں کرنا چاہیے، تو یاد رہے پھر تو پورے سال کے 12 مہینوں میں ایک بھی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی واقعہ پیش نہ آیا ہو، کسی نہ کسی صحابی کی شہادت یا کسی کے انتقال اور وفات کا واقعہ موجود نہ ہو۔ آئیے میں چند نام آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کا گرد و غبار صاف ہو جائے۔ ماہ سفر یعنی محرم کے بعد جو مہینہ ماہ سفر کا آتا ہے، ماہ سفر میں مقام رجیع میں 8 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت ہوئی ہے۔ اسی طرح ربیع الاول میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ ربیع الثانی میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ جمادی الاولیٰ میں حضرت سراقہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ جمادی الثانی میں حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ اسی طرح رجب شریف کے مہینے میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے۔ اسی طرح شعبان میں بنت رسول حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئیں۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئیں۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت شوال کے مہینے میں ہوئی۔ ذی القعدہ میں مشہور تابعی حضرت مسلمہ بن مخلد رحمہم اللہ کا انتقال ہوا، اور ذی الحجہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ میرے دوستو، یہ تو میں نے مختصراً ذکر کیا، اور اگر آپ ڈیپلی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی مہینہ تو کیا، کوئی دن بھی خالی نہیں کہ جب کسی کا انتقال یا کوئی ایسا واقعہ جو غم کا پیش نہ آیا ہو۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی دن خوشی نہ منائیں،
پھر پورا سال ہی غم میں گزار دیں، یہ نامناسب سی بات ہے۔ لہٰذا شریعت اسلامیہ نے جو حلال کیا اس کو حلال سمجھیں، اور جس چیز سے منع کیا اس سے آگے نہ بڑھیں۔ دراصل یہ علم اور علماء سے دوری کا نتیجہ ہے۔ البتہ بعض علماء جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خاص 10 محرم کے دن ادب کی وجہ سے کہ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں پر جو ظلم اور جبر کا پہاڑ توڑا گیا، اگر ان کی خاص قرابت کے سبب شادی بیاہ نہ کرے اور اس کو ناجائز بھی نہ سمجھے، وہ خود نہ کرے، اس کی اپنی مرضی نہ کرے، تو اس کو اجازت ہے وہ چاہے نہ کرے، لیکن شریعت میں کوئی منع نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔